تو اللہ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ناپ تول کی کمی کو بیان کیا ہے اور اس کی ممانت بیان کی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کے اندر بھیجے گئے، ان کی قوم کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر اور طرح طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا تھیں، اور پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ناپ تول کی کمی میں بہت زیادہ مشہور تھی، اور دوسری طرف یعنی ناپ تول کی کمی کہ تجارت کرتے تھے لیکن لوگوں کے حقوق مکمل ادا نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کے اندر انسانیت سوز غلطی یہ پائی جاتی تھی کہ راستے سے مسافروں کو روکتے اور ان کا راستہ لوٹ لیتے، اور مسافروں کو ڈرا دھمکا کر ان کے پاس جتنی مالیت ہوتی وہ چھین لیا کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ بھئی یہ ناپ تول کی کمی سے باز آ جاؤ اور راستے کے مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جاؤ، لیکن قوم بدعمالیوں میں اتنی مست ہو چکی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات تو کیا مانتی، آگے سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اور تیری نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنا اختیار چھوڑ دیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں حاصل کریں، فراڈ کر کے حاصل کریں، دھوکہ دے کر حاصل کریں، ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کریں، یہ ہمارا مال ہے۔ اے شعیب تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی اس بدتمیزی کا محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے ان کو سمجھاتے رہے، ان کو اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے خوف سے ڈراتے رہے، لیکن قوم بدمست ہو چکی تھی۔ انہوں نے پیغمبر کی بات جب نہ مانی تو پھر نتیجہ وہی ہوا جو کوئی قوم پیغمبر کی بات نہ مانے جو ہوتا ہے، کہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب بھیجا جو کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے لگاتار 3 دن مسلسل متواتر ان پر گرمی برسائی، اتنی گرمی برسی ان کے اوپر کہ آسمان بھی آگ برسا رہا تھا، زمین سے آگ اگر رہی تھی، گرمی اور تپش نے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، قوم کا ہر فرد پریشان تھا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کو دور سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہوا نظر آیا، جس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے سمجھا لگتا ہماری راحت کا سامان آ گیا۔ پوری قوم گھروں سے نکلی اور اس بادل کے ٹکڑے کی طرف دوڑی تاکہ اس بادل کے نیچے جا کر ہوا سے لطف اندوز ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے نظام کیا چل رہا تھا کہ یہ ساری قوم اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے اکٹھی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اکٹھے ہی ان پر عذاب برسائے۔ جب وہ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہوئے، جس بادل کے ٹکڑے سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں، اسی بادل میں سے اللہ نے عذاب کے انگارے برسانا شروع کر دے۔ آگ کے انگارے ان پر برسے، اور آگ کے انگارے اس طرح برسے کہ ایک ایک کا نشانہ بنتا چلا گیا، پوری قوم جلس کر تباہ ہو گئی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کی نشاندہی فرمائی، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ کہ جب قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو سائبان کے عذاب سے پکڑا۔ سائبان کا عذاب یعنی وہ بادل کا عذاب، اور آگے فرمایا ایک جگہ پر فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ قوم شعیب کی آبادیاں دیکھو کہ اللہ کے عذاب کے بعد آباد بھی نہ ہو سکیں، اور یہاں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں
کہ جو بچے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سب مال و جائیداد کے ہم ہی وارث بنے ہیں۔ یہ لوگ مال میں کمی زیادتی کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری دولت بڑھ جائے گی، ان کی دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دولت کے ہم ہی وارث بنے ہیں، ان کی دولت کا اور کوئی وارث نہ بنا۔